نہیں ہوتا اور کوئی سرمایہ دار شخصیت والا نہیں ہے. یہ سب کے سب فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھے، اور حامان بہت بڑا وزیر تھا، شخصیت نہیں تھا. اور قوم یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی تجارتی منڈیاں تھیں، اور قوم سبا کے پاس بڑے باغات تھے لیکن وہ شخصیت نہیں تھے. شخصیت تو انبیاء علیہ السلام ہیں، شخصیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے ان کے گھر کا سارا سامان 100 روپے کا بھی نہ ہو. شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے ان کے جسم پر بوریہ کے نشان پڑے ہوں، چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے آگ بھی نہ جلے، لیکن وہ شخصیت ہیں. جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت ہو. انبیاء علیہ السلام اللہ کے ہاں قیمتی ہیں. یہ زمین مٹی بے قیمت ہے. کوئی 1000 صندوق مٹی کے بھر کر اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ مالدار نہیں ہوتا. جیسے مٹی بے قیمت ہے، مٹی سے نکلنے والی ساری چیزیں، سونا، پیٹرول، چاندی، اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت ہیں. ان پر محنت کرنے والا بھی مٹی کی طرح ذلیل اور بے قیمت ہو جاتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں. ان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے. ان پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے. قیامت کے دن 1.25 لاکھ امتیں جمع ہوں گی. ان ساری امتوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے کہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. صرف اس امت میں سے نہیں، صرف اس امت، پوری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف، کہ ساری امت صرف اس امت میں سے وہ افضل نہیں تھے. 1.25 لاکھ امتیں جمع ہوں گی. نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس لیے کہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے. اپنے آپ کو قربان کر دیا، جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ لگا دیا. حضرت عمر نے بہت کوشش کی کہ آگے بڑھوں، لیکن ان کو ہمیشہ کہنا پڑتا تھا، اے ابو بکر، عمر آپ تک تو کبھی نہیں پہنچ سکتا، عمر آپ تک نہیں پہنچ سکتا. پھر ان کو کہتے تھے، اے ابو بکر، اپنی ایک رات مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. اپنا ایک دن حضور کے جانے کے بعد جو تم نے امت کو سنبھالا تھا وہ دن مجھے دے دو، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو. حضور کے جانے کے بعد سارے کہتے تھے کہ اب لشکر، حضرت اسامہ کا لشکر آپ تیار کر کے گئے تھے، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے. ہرقل قیصر روم نے فوجیں، انہوں نے آ کر مدینے کو گھیر لیا، اور مسیلمہ کی فوجیں اور ارتداد مدینے کے قریب تک پہنچ گیا، اور مرتد اتنے ہو گئے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اتنے ہو گئے، اور منافقین، اور یہ سارے فتنے، اور یہ لشکر آپ بھیج رہے ہو. تو حضرت ابوبکر نے ان کو فرمایا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، اس کے بارے میں ہم تم سے کوئی مشورہ نہیں کریں گے. اگر جانور آ کر ہماری بوٹیاں بھی کھا جائیں، میں اس لشکر کو بھیج کر چھوڑوں گا. جس جھنڈے کو باندھ کر حضور نے اسامہ کو دیا تھا، اس جھنڈے کو ابوبکر کبھی نہیں کھولے گا. اس جھنڈے کو تو ہم روانہ ہی کریں گے، اس وقت اس کے روانہ کرنے ہی میں کامیابی ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو. حضور دنیا سے چلے گئے، ہمارے دل زخمی ہیں، آپ ہمیں تشکیل میں بھیج رہے ہو، تیار ہیں، کوئی امیر صاحب ہی بدل دو. امیر ہی کوئی اس میں لشکر میں پرانے ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عمر ابن خطاب ہیں. تو حضرت بات کون کرے؟ حضرت ابوبکر، ایمان کا روب تھا، صرف حضرت عمر بات کر سکتے. وہ گئے، انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ تیری ماں تجھے روئے. جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا تھا، ابوبکر اس کو نہیں بدل سکتا، وہی امیر ہے، اسی کے ساتھ جانا پڑے گا. ان کو روانہ کر دی. پھر ان کے بعد ان کو کہا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، اب آگے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر زکوٰۃ اور نماز میں فرق نہیں ہونے دوں گا. حضور یعنی دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کے ساتھ باندھنے والی رسی دیتا تھا، میرے زمانے میں اگر اونٹ زکوٰۃ میں دے گا اور رسی نہیں دے گا، اللہ کی قسم اتنی کمی بھی برداشت نہیں کروں گا. دین کے اندر کی کمی برداشت. اس وقت ان کو وہ سب کہہ رہے تھے کہ اب تو پیچھے کچھ نہیں رہا. حضرت عمر نے کہا ایک ہی طاقت تھی، وہ آپ نے بھیج دی، اب صبر کرو. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے میں اکیلا جاؤں گا. اللہ کی قسم اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور ساری دنیا کے درخت اور پتھر بھی دین کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑنے آ جائیں اور کوئی میری مدد نہ کرے، میں اکیلا ان کا مقابلہ کروں گا.
अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन, दीन में कमी आ जाए और अबू बकर जिंदा हो, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप कहते हो सब चलो, पीछे मदीना में हजूर की बीवियां हैं, हमारी बीवियों को छोड़ो, हमारी बीवियों की खैर है, हजूर की बीवियों की हिफाजत उम्महातुल मोमिनीन है। तो हज़रत अबू बकर ने उस वक्त उनसे फरमाया कि देखो, अगर तुम सब के सब चले जाओ और दुश्मन आकर उम्महातुल मोमिनीन को शहीद कर दे और कोई इनके जिस्म को संभालने वाला कोई ना हो और जंगल के जानवर आकर इनके जिस्मों को मदीने की गलियों में घसीटते रहें, ये बर्दाश्त करेंगे, लेकिन दीन मिट जाए और हम यहाँ रहें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीन के अंदर मरना तो उम्महातुल मोमिनीन ने भी है, हमने भी है, मौत की कोई बात ही नहीं, मौत का कोई मसला नहीं है। दीन के अंदर कमी आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं करें। हज़रत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने आपकी ज़ुबान पर हक जारी किया है, हम सब आपके साथ हैं। चुनाचे सब निकले, 3 दिन तक पीछे कोई भी नहीं था। 3 दिन में हर नमाज में अगले इलाके में, हर नमाज के बाद अगले इलाके में पूरा दीन जिंदा करते थे, फिर आगे जाते। उन्होंने फिर 3 दिन के बाद हज़रत अबू बकर से कहा कि आप वापस चले जाएं, आगे हम लेकर चलते हैं। पूरा अरब हिल गया, उनके एक सरोज़े का इतना असर था कि पूरे अरब में आवाज़ लगी। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो जमातों को लेकर निकले हैं और अब जो पूरे दीन पर नहीं चलेगा वो यहाँ नहीं रह सकता। इनसे सारे हालात के ठीक होने के 1 महीने के बाद जिस सतह पर हुजूर उम्मत को छोड़ कर गए थे वहीं पर पहुंचा दी। और हिरक़्ल कैसर रोम पर निज़ाम तो ऊपर से चलता है, ये जब नक्लो हरकत में आए तो उसके जासूसों ने बताया कि मुसलमानों के 5 लश्कर, एक ही लश्कर को 5 जगह देकर जासूसों ने कहा इतने लश्कर बाहर जा रहे हैं, उसने कहा जितने लश्कर बाहर हमला करते हैं मकाम पर, मरकज़ में तो उससे ज़्यादा फ़ौज होती है। वो अपनी फ़ौज लेके भाग गया, हिरक़्ल भाग गया डर के, क्योंकि अमर तो ऊपर से चलता, निज़ाम ऊपर से चलता है। और वो फिर सारे का सारा जिस सतह पर हजूर छोड़ कर गए थे वहीं पहुँचा दिया। और मिस्र और शाम की फतूहात की बुनियादें हज़रत अबू बकर डाल कर गए। उनसे फरमाया कि चलो अब शुरू करें, आगे शाम, मुल्क शाम और ये मिस्र, ये सारे इनसे शुरू करो, दावत देंगे, कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा काम है। तक़वे पर अल्लाह जल्ल शानुहु के ये सारे वादे हैं। अब तक़वे में पहली चीज़ तो ईमान बिल गैब है, और दूसरी चीज़ ये है नमाज़ों को कायम करना, अपनी नमाज़ों पर मेहनत करना। नमाज जो है सिफ़ात वाली हो, अल्लाह के ध्यान वाली हो, और इसी तरह यकीन के साथ हो, कुरान पाक की तिलावत सही उसके अंदर हो, और ये सारी चीज़ें नमाज के अंदर जितनी हैं, हलाल खाना हो, फिर नमाज कबूल होगी। हराम लुक़मे खाएगा तो फिर तो बैतुल्लाह के पर्दे पकड़ के भी दुआ करेगा, कबूल नहीं होगी। कमाई हलाल हो, इसी तरह जो है वो नमाज हमारी ठीक हो जाए, इसके लिए हमारे लोगों के साथ हमारे मुआमलात भी ठीक हों, मुआशरत भी ठीक हो, रहन सहन भी ठीक हो, और छोटों पर शफ़क़त, बड़ों का इकराम, हर एक के हुकूक़ को अदा करना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक को अपनाना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हों। और फिर उसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, तीसरी, और अपनी जान और माल को खर्च करना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये जान और माल अमानत हैं, अल्लाह ने हमें मालिक नहीं बनाया, हम इसके मालिक नहीं हैं, ये तो अमानत है, अल्लाह की अमानत है। इसको यहाँ सही खर्च करेंगे तो अल्लाह जन्नत में इससे करोड़ों गुना ज़्यादा का हमें मालिक बनाएंगे। लेकिन यहाँ अमानत में ख़यानत की तो फिर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, बहुत थोड़ी ज़िंदगी है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। ये ज़िंदगी, अल्लाह फरमाते हैं, ये तो खेल कूद है, धोखे का सामान है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। वहाँ पर बहुत शानदार चीज़ें ऐसी जो किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, वो नेमतें हमने तुम्हारे लिए तैयार की हैं। इसके लिए उसका शौक़, अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में पहुँचाना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। सहाबा गए, सारी दुनिया में गए, सारी दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए फिरे। सामान है फिर भी, नहीं है फिर भी। बदर के अंदर 313 हैं, वहाँ पर 1000 हैं, उनके पास हर किस्म का सामान है, इनके पास खाने का सामान भी नहीं, इनके पास लड़ाई के लिए भी कोई भी हथियार 10 की तादाद को नहीं पहुँचता। आज पता चलेगा कि नमाजें जीतती हैं या तलवारें जीतती हैं। उनके पास तलवारें हैं, इनके पास हकीकत वाली नमाजें हैं।
ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ آج پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جنگ تم نہیں کرنا چاہتے تھے، مدینہ مکے والے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم نے مل کر تاریخ طے کی ہوتی تو یہ جنگ کبھی بھی نہ ہوتی۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو اللہ آج یہ جنگ کرانا چاہتے تھے، تم تو چاہتے تھے کہ اس تجارتی قافلے کو لے لو جس میں مال زیادہ ہے اور لڑنا تھوڑا ہے، اور وہاں 50-60 آدمی جو کروڑوں کا سامان لے کے جا رہے تھے، تم اس تجارتی قافلے کو لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ آج کفر کی دیواروں کو گرانا چاہتے تھے۔ اللہ جل شانہ یہ چاہتے تھے، ولیکن اللہ جل شانہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو جماعتوں میں سے ایک ہم تمہیں دیں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلہ جس میں لڑنا نہ پڑے وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج اللہ یہ چاہتے تھے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا انسانیت کو پتہ چلے، اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ کیسے ہوتی۔ ابو جہل نے نکلتے ہوئے وہاں دعا مانگی تھی، اے اللہ جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا، جو باطل پر ہے اس کو۔ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے، ہمارا فیصلہ آ گیا، نبی کے مخالف چل کر تم کیسے کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ ان تنتہوا فہو، اب بھی توبہ کر لو، پچھلی ساری معاف ہیں۔ وان تعودوا نعود، دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ فوجیں لے کر آئیں گے، کلن تغنی عنکم فئتکم من اللہ شیئا، تمہاری فوجیں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں، یہ عارضی نسبتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کا مطلب عارضی چیزیں ہیں، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا پاکستانی ہندوستانی کو، اور کوئی نہیں، دنیا کی نسبتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا یہ سب نسب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ہم پٹھان نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، یہ ساری فانی نسبتیں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے دین کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر جانا یہ ہمارا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ اسلام کے پیغام کو ساری کائنات تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی۔ وہاں پر غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دشمن پہنچ گئے، اوپر کھڑے ہیں، صرف نظر نیچے جھکائیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ کسی قلعے میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہے تھے، ان چند پتھروں کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس لیے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں بنائی ہی اس کے لیے ہے۔ اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ دعوت پہ لگا دی۔ آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں بادشاہ بننا، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ چاہتے کیا ہو اس دعوت سے؟ آپ کو لڑکیاں چاہیے، ہم 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کراتے ہیں۔ آپ کو مال چاہیے، ہم سارا مال جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کام کو تو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے اس ہاتھ پر سورج اور اس پر چاند بھی لا کر رکھ دو، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یا دین زندہ ہوگا یا یہ گردن کٹ کے جدا ہو جائے گی، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک اور موقع پر ان سے فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے آگ کا ایک شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں،
یہ دعوت جب تک امت دعوت پر کھڑی تھی، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ تھی، ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو رہے تھے، کافروں کے اسلام میں آنے کا یہی راستہ ہے، اور ساری دنیا کی فکر ہمارے ذمے ہے، ہمیں دنیا والوں کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ساری دنیا میں جانا ہے، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا۔ اے چین، روس، جاپان، امریکہ والوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں، کلمہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ، ہمیں تمہاری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، یہ ہماری محنت کا مقصد ہے، ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں اور ساری دنیا کے انسان کامیاب ہو جائیں، سارے کافر مسلمان ہوں اور سارے مسلمان 100% دین پر آ جائیں، کیونکہ پوری کامیابی پورے دین پر چلنے سے ملے گی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ جل شانہ کی طرف لانا، اسی کے لیے حضرت اکرمہ وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں میرے لیے، کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول دنیا کی کوئی چیز تو نہیں چاہیے، میں نے آپ کے خلاف جو جنگیں لڑیں اور میں نے آپ کے خلاف جتنے سفر کیے اور میں نے آپ کے خلاف جتنی جنگیں لڑیں اور مشورے کیے، وہ آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کریں۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں اور جتنے مشورے میرے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ان کا بس اب تو اے اللہ کی قسم جتنی کوشش، جتنی جان اور مال دین کے مٹانے پر لگائی تھی، اب اس سے دگنی دین کے پھیلانے پر لگاؤں۔ اپنے 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر نکلے ہیں، ان میں سے صرف ایک عورت اور ایک مرد واپس ہے، تو اس لیے وہ ساری جان بھی لگائی، مال بھی لگایا اللہ کے راستے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام ہے، دین قربانیوں سے پھیلتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو لے کر پھرنا، دنیا کے اندر جانا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ آسان اس لیے ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ تو اب تقوی کی بات چل رہی تھی کہ تقوی پر یہ وعدے، تقوی کا اصل بدلہ جنت، اور تقوی پر یہ سارے وعدے دنیا میں۔ اب تقوی یہ 3 صفات ہیں، ایمان بالغیب پکا ہو اور نمازوں کا اہتمام ہو، اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک ہے کہ آدمی اپنے متقی بننے کی فکر کرے، ایک ہے پورے اپنے علاقے کی فکر کرے، اور ایک ہے پورے عالم کی فکر کرنا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ پورے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، تو ساری دنیا میں جانا ہے، اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون جائیں گے انشاءاللہ؟ ساری دنیا میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ جیب کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ اپنی جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانے، اللہ نے خزانے ہمارے لیے بنائے ہیں، اپنے لیے نہیں بنائے۔ اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور ساری دنیا کے اندر جائیں گے، ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر سال 4 مہینے کون کون لگائے گے انشاءاللہ؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔